18। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خرا سچ ود ڈاکٹر فہیم میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج ایک دکھ بھری داستان آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں۔ آج ایک وہ داستان آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو ہمارے بچوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ دنیا بھر میں منشیات کی اگر بات ہو تو حکومتیں الٹ پلٹ کر دیتی ہے کہ ان کی نوجوان نسل، ان کی آنے والی نسل، ان کے بچے کہیں تباہ برباد نہ ہو، مگر ہمارے ہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کراچی پیرس ہے۔ میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، جتنا کہوں اتنا کم ہے۔ یہ پروگرام جو آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ آج سے ایک ہفتے پہلے ریکارڈ کیا، اور جب ریکارڈ کیا اتنا پریشر رہا پورے ہفتے، مگر مجھے اس کا غم نہیں اور دکھ نہیں۔ لاکھوں روپے آفر کیے گئے مگر الحمدللہ ٹھکرا دیے۔ K21 نیوز، خرا سچ اور ڈاکٹر فہیم نے۔ کیونکہ آج یہ سٹیپ مجھے لینا ہوگا، آج یہ سٹیپ آپ کو لینا ہوگا کہ کیا پیسے قیمتی ہیں؟ عزت قیمتی ہے؟ تعلقات قیمتی ہیں؟ یا یہ جو نسل پنپ رہی ہے وہ قیمتی ہے؟ میں ویسے تو یہ پورا ایک بڑا پروگرام ہے، مگر اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ آپ کو دکھاؤں گا۔ آج بھی ہم اس پہ بات کریں گے، کل بھی ہم اس پہ بات کریں گے، گزشتہ روز بھی ہمیں اس پہ بات کرنی تھی، مگر DGISPR کی پریس کانفرنس اور ملکی مفاد میں ہمیں اپنا پروگرام کینسل کرنا پڑا، پوسٹ پون کرنا پڑا۔ میں DGISPR کی کل کی پریس کانفرنس سے 1000% متفق ہوں کہ موجودہ نظام سسٹم فیل ہو چکا ہے۔ ہم کب تک بے وقوف بنائیں گے اپنوں کو؟ ہم کب تک بے وقوف بنائیں گے اپنوں کو؟ ووٹ لیتے وقت ہماری باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور بعد میں ہماری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ تو بلدیہ کا کام ہے،
یہ تو کمشنری سسٹم کا کام ہے، یہ تو صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے. یہ تو اگر آپ کو کراچی پورٹ کا پوچھنا ہے تو آپ وفاقی گورنمنٹ سے پوچھیں. جب ووٹ مانگنے آتے تو ہم کہتے ہیں بدل دیں گے کراچی کو، بدل دیں گے پاکستان کو، بدلو نظام کو، لاؤ فلاں جماعت کو. ارے بھائی، اور بعد میں وہی رونے، ہمیں فنڈ نہیں ملتے، ہمیں اختیارات نہیں ہیں. کچرا اٹھانے الیکشن سے پہلے کے بورڈ کچھ اور ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد کے بورڈ ہوتے ہیں. کچرا اٹھانے، گٹر کھولنے کا اختیار بلدیاتی حکومتوں کے پاس ہونا چاہیے. بھائی انتخابات کیوں لڑے؟ آپ بھی بائیکاٹ کر دیتے. جب سب مل کے بائیکاٹ کر دیں گے تو پھر نظام صحیح چلے گا نا. اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ساجد احمد بھائی صاحب، ایم کیو ایم کے سینئر لیڈرشپ ہے، ساتھ دیتے ہیں، آتے ہیں ہمارے پروگرام میں. جب بھی ہم خراست سامنے لاتے ہیں، عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آواز اٹھانے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ورنہ ایسے بہت ساری پارٹیز کے بہت سارے لیڈرز ہیں، وہ تو پروگرام میں آتے ہوئے ہی کتراتے ہیں. جی ساجد بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ آپ سنائیں ساجد بھائی کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ، دعا چاہیے. ساجد بھائی، میں شارٹ ٹرم کے لیے کراچی آیا. ہم نے کریم آباد افوا کالج گراؤنڈ، موسا کالونی اور ایف سی ایریا کے بارڈر بھی لگتا ہے وہاں سے، اس میں لائف ایک پروگرام کیا. اتنا خوبصورت گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، اس کی خوبصورتی، کرکٹ، فٹ بال، خواتین کے ٹورنامنٹس ہوا کرتے تھے. آج جو علاقہ مکین سے ہمیں پتا چلا کہ وہاں جو کالج پرنسپل ہے وہ اس گراؤنڈ کی مالک بنی ہوئی ہے. اچھا، کریم آباد انڈر پاس میں کام ہوتا رہا تو اس کا بھی وہاں پہ کچھ سامان پڑا رہا، اس کا جو ملبہ ہے اب تک اس گراؤنڈ میں پڑا ہوا ہے. وہاں پہ کھلے عام تمام قسم کے نشے بیچے، خریدے، کیے جاتے ہیں. خواتین کے لیے جھگیوں کا انتظام ہے کہ آپ جھگیوں میں بیٹھ کے، جھونپڑیوں میں بیٹھ کے نشہ کیجیے. اور ابھی جب ہم نے وہاں پہ چھاپا مارا، بہت ساری موٹر سائیکل، چنچی رکشے، گاڑیاں وہاں پہ دکھائی ہم نے. ابھی وہ پروگرام آن ایئر نہیں ہوا، مگر اس سے اتنی ہلچل مچ گئی کہ پولیس میں ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی موٹر سائیکل کی. بعد میں ہمارے پیٹ پیچھے پولیس آئی، وہ موٹر سائیکل برآمد ہوئی، مگر اس کا سب کچھ چھن چکا تھا، نکل چکا تھا، بک چکا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی. تو پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ بلوچستان اور ہپچوں کی جاتی ہے بائکیں، ریزہ ریزہ ہونے، کراچیوں کے غریبوں کا، شہریوں کے دل ریزہ ریزہ، کرچی کرچی ہونے ہپچوں کی بلوچستان جاتا ہے. یہ تو کراچی کا سینٹرل آف سٹی، فٹل بھی ایریا، کریم آباد افوا کالج گراؤنڈ میں یہ سب ہو رہا ہے. تو اب کیا کریں اور کیا نہ کریں، کچھ بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم. اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، آپ فیڈل کی بات کی آپ نے، اور یقین آپ نے فزیکل وزٹ کیا نا. اچھا، فزیکل وہاں پر گئے، دیکھا اور ریئل پریکٹیکل کیا، ٹھیک ہے نا. اور جا کے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوا کہ فیڈل ایریا جو کہ کراچی کا ایک ٹاؤن ہے، جبکہ کراچی میں 27 سے 28 سے 29 ٹاؤن ہے ٹوٹل، ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک ٹاؤن کا آپ نے دیکھا کہ کسی اسکول کالج کی پرنسپل نے اس گراؤنڈ پہ اپنا قبضہ کیا ہوا ہے. اگر کہیں اگر کسی اسٹیڈیم کسی کے ہاتھ میں دے دیا بنا کر تو وہاں اس کا قبضہ ہو جاتا ہے، اس کی اپنی مونوپولی چلتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو انگلش اسکول بنا کے دے دیا، جیسے ہم لوگ نے اپنے زمانے بنائے تھے، اس کے بعد جب ہم لوگ کے ہٹنے کے بعد پھر دوسری ٹیم جو وہاں پر آئی، یا جو لوکل گورنمنٹ کا جو عملہ تھا ایجوکیشن کا، اس نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ کراچی میں مافیا بہت اسٹرانگ ہو چکی ہے، اور سیاسی جماعتوں کی جو رفت ہے نا وہ کمزور ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اب چاہے وہ آپ ایم کیو ایم کہیں، ایکس وائی زیڈ جو بھی. اچھا، اسی وجہ سے مافیا سیاسی جماعتوں کے اوپر آ گئی ہے. اچھا، مافیا کے پھر کانٹیکٹس ہائی فائی ہو چکے ہیں تھانوں میں، تو ایکس وائی زیڈ سب جگہ ان کے رابطے ہوتے ہیں، سب ٹھیک ہے نا.
اچھا وہ پھر اس کے بعد پھر وہ کسی بھی کسی کا نام لے کر اس کو وہ کیش کرتے ہیں، کسی کی لینڈ پہ قبضہ کر لیا، اور کسی نے کوئی دکان کراچی میں کام بات ہے، کراچی میں کسی نے کوئی مکان کرایہ پر لیا، اس کے بعد مالک مکان میں اگر خالی کرنا ہے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد وہ کورٹ پہنچ جاتا ہے. کورٹوں کا نظام اتنا خراب ہے کہ انسان اس کی نسلیں مقدمہ لڑیں گی وہ، لیکن وہ مکان خالی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد پھر اگر کسی نے اپنی شاپ کسی کو کرایہ پہ دے دی تو ایک جنجال بن جاتا ہے. کراچی میں کوئی اوپن لینڈ پڑی ہوئی کسی کی تو اس کے کیا کہتے ہیں اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے یا اس کے جعلی ڈاکومنٹ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ بندہ اس این او سی کے بھائی میرے اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، مجھے این او سی دی جائے، تو وہ جو متعلقہ ادارے جو بھی ہوتے ہیں نا، وہ این او سی کے ادارے کے لوگ انہیں متعلقہ جو ادارے ہوتے ہیں جن کی لینڈ ہوتی ہے، ایس بی سی کے ڈی ہو گیا، ریونیو ہو گیا، یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ادارے ہیں، میموری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو گیا، وہ اس کو اتنا رلاتے ہیں کہ وہ بندہ تھک ہار کر جو بندہ جعلی کاغذ بنواتا ہے نا اس کو کوڑیوں کے معمول بیچ دیتا ہے یا اس کو ایک اچھا اماؤنٹ دے کر اپنی جان چھڑاتا ہے. تو رولس ریگولیشنس تو وہ رہا نہیں ہے نا. اگر کوئی بندہ تھانے چلا جائے اپنی ایف آئی آر کٹوانے یا کوئی ایشو اس کے ساتھ ہو جائے، زندگی کا وہ معاملہ ہو جائے، تو سمجھے تھانے جانا اس کے لیے جنجال بن جاتا ہے. ایسے تو صاحب ابھی سو رہے ہیں، نائٹ ڈیوٹی والا وہ آئے گا، وہ نائٹ میں آئے گا، اس وقت آئیے گا آپ، انسان تھک کے چور ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو ابھی 2-3 دن سے کراچی میں جو ڈبیٹ چل رہی ہے نا کہ پاکستان کے جو مختلف جو صوبے ہیں ہمارے، وہ وہاں سسٹم پولیٹیکل سسٹم کولیپس ہو کر رہ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. عارضی طور پر حکومتیں تو ہیں، پولیٹیکل جماعتیں ہیں، لیکن اپنی ان کی ذاتی رفت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اپنی رفت ختم ہو گئی ہے تو رفت دوسرے لوگوں کی چل رہی ہے، دوسرے لوگوں کے حکم چل رہے ہیں، دوسرے لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے اب کیونکہ ایشو اب نا آپ بھی محنت کر رہے ہیں، ایک پروگرام ارینج کرتے ہیں، تحقیقات کے بعد، تصدیق کے بعد، کسی رپورٹ جو آپ کے ساتھ اسی تصدیق کے بعد یا جا کر اس کو خود چیک کرنے کے بعد آپ ایک پروگرام بڑی محنت کے بعد ایک پروگرام سجاتے ہیں نا، اور اس کا کوئی حل نکل نہیں رہا نا. آپ صبح رات میں جو پرائم ٹائم ہوتا ہے ٹی وی کو کھولیں، مختلف ٹاک شوز آ رہے ہوتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، سر روزانہ ہوتا ہے، سنتے ہیں، سنی سنائی اور ختم بات ہوتی ہے. اس کے لیے بھی 2-3 دن سے جو ڈبیٹ چل رہی ہے، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کہا کہ صوبوں کا حجم بہت بڑھ گیا ہے، آبادی کا صوبوں پر حجم بہت بڑھ گیا ہے، آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے. کہ کل تک پورے پاکستان کی آبادی 7 کروڑ تھی، آج 25 کروڑ کی آبادی ہو گئی. صوبے وہی کے وہی ہیں، انسانی معاملات وہی کے وہی ہیں. پھر محسن نقوی صاحب نے اس کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا. میرے خیال میں اب ہمیں حل کی طرف آنا چاہیے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت اس حوالے سے کتنے احتجاج کرے ان کی بالکل نہ سنیں، کیونکہ پبلک کا سوچیں، پبلک کا دیکھیں، پبلک کی بات مانیں اور پبلک انٹرسٹ میں کام کریں، ٹھیک ہے نا. سیاسی جماعتیں اپنے انٹرسٹ میں کام کر رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ پبلک انٹرسٹ میں کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، ان کے مسائل کو کوئی ریزالو کرنے کو تیار نہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. تو اب بہتر یہ ہے کہ پاکستان میں، اور آج ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو دیگر سیاسی جماعت یا لوگوں کے لیے نہیں بات ہوگی کہ ڈی جی ایس پی آر نے آ کر کہا ہے کہ صوبے بہت ضروری ہیں، بیلنس صوبوں کا آؤٹ ہو چکا ہے، آبادی کا لوڈ بہت بڑھ چکا ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ کا سیکٹر، انفراسٹرکچر سب تباہ برباد ہو کر رہ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. سیاسی جماعتیں بلیک میلنگ کرتی ہیں جب بھی اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ چوری اچھا کرپشن ہمیں بھی. ساجد بھائی جوائن کیا ہے فاروق صاحب نے، آپ ایم پی ہیں جماعت اسلامی کے، کیونکہ حافظ نعیم صاحب کی یہ سیٹ ہے جہاں کا یہ ایشو میں ڈسکس کر رہا ہوں، انہوں نے تو ہوتی نہیں لیا، وہ سیٹ ابھی خالی ہے. جی فاروق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صاحب ایک پیکیج دکھانے لگا ہوں آپ کو، کریم آباد افوا کالج گراؤنڈ کی، جو کہ ایف سی ایریا ایک طرف اور ایک طرف موسیٰ کالونی سے کچھ کے بارڈر ملتے ہیں یا حدود ملتی ہے جو بھی کہیں. تو یہ پیکیج میں چاہوں گا کہ اسٹوڈیو میں کہ پیکیج دکھا دے ذرا. میرے بچے تو آپ آئے ہوئے ہو مشن پہ، میں صحیح کیا بتا رہا کام ہوں. ہے آپ کا؟
میں یہاں پہ کے کھڑا ہوا ہوں کونے پہ. کیوں؟ ٹھیک ہے. ابھی کون ارے بھائی میں نشہ نہیں کرتا یار. گلستان جوہر تک کے لوگ یہاں پر خریدار ہیں. انہوں نے مجھے بھی مارا, ان کو بھی مارا, میرے ہاتھ میں لگی ہے, جوڑ کھل گئی ہے. ان کا تعلق کس جماعت سے ہے یا کس مافیا سے؟ ماجرا کیا ہوتا کیا ہے یہاں پہ؟ منشیات وغیرہ بیچ رہے. چوری ہوتی ہے یہاں پہ کالونی سے گاڑیاں لے جاتے تھوڑا دیر نشے کے لیے, وہ اپنی گاڑی یہاں پہ چھوڑ کے اور نشہ مل جاتا ہے ان کو یہاں سے ایزی کر کے. فاروق بھائی آپ کے چیئرمین وائس چیئرمین کو بلانے کی کوشش کی. فراز حسیب صاحب شاید وہاں پہ تھے, وہ شاید آئے بھی اور 1 منٹ میں چلے گئے. یہ پورا خوبصورت سے گراؤنڈ ہوا کرتا تھا جہاں آج شہریوں کی بائکیں, گاڑیاں, رکشے چھین کے چوری کر کے یہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. 24 گھنٹے یہاں کباڑ کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں چوری کا سامان لینے کے لیے. منشیات کی 24 گھنٹے یہاں سہولت ہے. آپ کے حدود میں آتا ہے جماعت اسلامی, یہاں کی ٹاؤن چیئرمین ہے, وائس چیئرمین ہے, اور منشیات ہر طرح کی یہاں مل جاتی ہے. خواتین کے لیے باقاعدہ جھگیاں بنائی گئی ہیں نشے کے لیے, اور پورا تتر بتر حالات برے ہیں اس کے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو آپ نے شروع کیا کہ ٹاؤن آپ کا ہے, آپ کے یو سی چیئرمین ہیں, اور یہاں پہ منشیات بکری ہے, موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں. میرے بھائی میونسپل کا کام تھوڑی ہے یہ کہ جو ہے وہ حکومت ریٹ کو قائم کرے اور منشیات کو روکیں. اس کے لیے منسٹری بنی ہوئی ہے صوبے کی, صوبائی حکومت کا کام ہے یہ. قانون پر عمل درآمد, اس کے ریٹ کو قائم کرنا, یہ ریاستی اداروں کا کام ہے. یہ ان کے جو ٹاؤن اور یو سی چیئرمین, ان بیچاروں کو تو کچرا اٹھانے کی اتھارٹی نہیں ہے ان کے پاس. آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سب بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جن اداروں کی ذمہ داری ہے وہ ادارے کہاں ہیں. یعنی اسی پولیس کو کہیں چھت ڈلنے لگے تو پتہ چل جاتا ہے. کوئی کرائے پر ایسا آدمی ہو جس نے اپنا کرایہ نامہ تھانے میں جمع نہ کرایا ہو تو ایک شریف آدمی کو لے جاتے ہیں, FIR کاٹتے ہیں اور جیل بھیج دیتے ہیں. لیکن یہ کھلے عام یہاں پر گاڑیاں کھل رہی ہیں, گاڑیاں کا پارٹس بک رہا ہے, گاڑی چوری ہو رہی ہے. وہ سیف سٹی کیمرے جس سے اس شہر کے لوگوں کو سہولت ملنی تھی, کرائمز کم ہونے تھے, وہ ہمارے ای چالان کرنے میں مصروف ہیں. تو یہ تو حکومت کی کارکردگی ہے نا. پھر آپ نے ابھی پنکی کیس دیکھا جو اتنا بڑے معروف ہوا تھا, اور پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی. میں اس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ہوم کا. اس میں بھی بات ہوئی, بہت پولیس سے بات کی گئی کہ اس پر ہم کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے. تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ سندھ پولیس اگر کہیں کرائم ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ, میں سب جگہ نہیں کہتا پولیس کو, لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہی پولیس ان کی سرپرستی کر رہی ہوتی ہے, کچھ پیسے لے کے, کچھ جو ہے وہ اس کو ہم اگر رشوت کہہ لیں, رشوت لے کے. تو یہ پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. دیکھیں ماں باپ کا یہ آئس, یہ ہیروئن, یہ چرس, یہ سب کھلے عام بک رہی ہے, اسی شہر کے اندر بک رہی ہے, اور کوئی کسی سے چھپا نہیں ہے. صرف پتہ نہیں ہے اگر تو ہمارے ریاستی اداروں کو پتہ نہیں ہے, صرف ان کو پتہ نہیں ہے جنہوں نے جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ تو فیلئر حکومت سندھ کا ہے, وزیر داخلہ صاحب کا ہے ہمارا, کہ جو ہے وہ اس میٹروپولیٹن سٹی کے اندر دیکھیں کہیں بہت چھپ چھپا کے کوئی کام چل رہا ہو نا, تو ایسا ہوتا ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی میں کرائم بالکل زیرو نہیں ہوتا. لیکن کرائم تو یہاں بہت کھلے عام ہو رہا ہے. بچے اغوا ہو رہے ہیں, اغوا برائے تاوان کا کام چل رہا ہے, موبائل پر جو ہے وہ بندے مار دیے جاتے ہیں, مزاحمت پہ عورتوں کو جو ہے وہ زد و کوب کیا جا رہا ہے.
اس کی CCTV بھی بن رہی ہے، لیکن وہ دندناتے پھر رہے ہیں. اور معذرت کے ساتھ کہ اس سارے کام کے اندر غیر مقامی لوگ ہیں جو اس کے اندر ملوث ہیں، پکڑے جاتے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ 1 مہینے 2 مہینے 2 ہفتے کے بعد جیل سے ضمانت لے کے دوبارہ باہر آ جاتے ہیں، دوبارہ جو ہے وہ اسی شہر کے اندر دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ غیر مقامیوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اس شہر کے اندر، اور وہ آ رہے ہیں اور مختلف دسترخوانوں سے کھانا کھا رہے ہیں، اور پلوں کے نیچے ہی وہ اپنی رہائش گاہیں بنا لیتے ہیں. تو یہ ہماری ریاست کہاں ہے، ہماری حکومت کہاں ہے جنہوں نے ان ساری چیزوں کو ختم کرنا ہے؟ تو میں حکومت سندھ سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بہت سیریس میٹر ہے، اور اس نے بڑے شہر جہاں پر آپ کی معاشی ہب ہے آپ کا، اور جہاں سے تجارت ہوتی ہے، جہاں سے کاروبار چلتا ہے، جہاں سے انکم ٹیکس جمع ہوتا ہے، اس کی امن و امان کی ذمہ داری، اس میں کرائم کو کنٹرول کرنا، یہ ہماری پہلی ترجیح کے اندر ہونا چاہیے. جب تک کہ ہم یہاں پر کوئی نظام نہیں، میکینزم نہیں بنائیں گے نا. اچھا فاروق بھائی، ایک آپ نے تو بات یہ ہے کہ میرے پروگرام کا انٹرو یہی تھا کہ ہر جماعت، ہر بندہ، کیونکہ دیکھیں جماعت اسلامی بھی اس وقت اقتدار کے مزے لے رہی ہے، MQM بھی لے رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی لے رہی ہے، نون لیگ بھی لے رہی ہے، اور PTI بھی لے رہی ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کوئی کہاں پہ بلدیاتی حکومت کا حصہ ہے. جماعت اسلامی کے چیئرمین اور کونسلر تو فی سبیل اللہ لوگوں کی خدمت اور وہ کر رہے ہیں. ہر گلی میں سیوریج بہ رہا ہے، سیوریج کا کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے، پھر بھی سیوریج کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. پانی کا کام ان کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی پانی کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں. پرائز کنٹرول پیٹرول کی وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی اس پہ بھی احتجاج کر رہی ہوتی ہے. تو جماعت اسلامی تو سرو کر رہی ہے، حکمران نہیں ہے، حکومت نہیں ہے جماعت اسلامی کے پاس. ہمارے پاس 9 ٹاؤن ہے. کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا کراچی کے میئرشپ کے لیے، انہوں نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا. تو کراچی کے ٹاؤنوں کے پاس تو فنڈ ہے ہی نہیں، کوئی ترقیاتی فنڈ تو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے، صوبائی حکومت نے نہ فیڈرل نے. تو اگر وہ دیتے اور اس کام کو کر رہے، ہم تو اپنی اون ریسورسز کے ذریعے سے اس 9 ٹاؤن کے اندر اس کراچی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی دیکھیں 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ جب ہم وہاں آئے اور آپ کے جو یہ تھے حنیف صاحب، اور دوسرے آپ کے تھے یہاں پہ عبید صاحب، ان کو بلایا، یہ ملنے اور بات کرنے تک نہیں آئے. پہلا ہمارا شکوہ یہ. دوسرا یہ ہے کہ آج جماعت بھی وہی جواب دے دیتی ہے جو MQM دیا کرتی تھی کہ اختیار نہیں ہے. اب MQM نے تو بائیکاٹ کر کے جان چھڑا لی. اب اگر اختیار نہیں ہے تو آپ یا تو استعفے دیں، تاکہ استعفے دے کے وہاں پہ کچھ اس طرح کی کچھ کیمپین چلائیں. صرف احتجاج سے تو مسائل حل نہیں ہوتے. یا تو احتجاج انڈیا جیسا چلا ہو، رہے ہیں نا، یا تو احتجاج بنگلہ دیش جیسا کیمپین ہو. بھی چلا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. فاروق بھائی آپ اور جماعت یقین کریں اسلامی اس کا گراؤنڈ کا چکر تو لگائیں. سٹا وہاں ہو رہا ہے، جوا وہاں ہو رہا ہے، انکروچمنٹ وہاں ہے، ناجائز تجاویزات وہاں ہیں. میں کریم آباد ابوا کالج گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں، اور وہیں سے جو راستہ موسیٰ کالونی اور FC ایریا کی طرف جا رہا ہے، گورنمنٹ کا وہ گراؤنڈ ہے، اس پہ باڑے کھلے ہوئے ہیں. 24 گھنٹے وہاں پہ کباڑی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. دنیا کی کوئی بھی چیز آپ چوری کی وہاں بیچ سکتے ہیں جا کے. کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کی ہے. یہ ٹاؤن کی ذمہ داری نہیں ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ٹاؤن کے اوپر ڈال رہے ہیں. وہ ذمہ داریاں سوال تو نہ کریں نا ان سے، جس کے وہ جواب دہ ہی نہیں ہے، ان جس سے کی سوال اتھارٹی کر نہیں رہے ہے. ہیں، وہ بھی بھاگ رہے ہیں، نہ پروگرام میں آنے کو تیار ہے، نہ فون اٹھانے کو تیار ہے، نہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کو تیار ہے. مگر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک علاقے کے آپ کے عہدیداران ہیں، تو وہاں کا ایک بچہ نشے میں پڑ رہا ہے، تو اب یہ جو ذمہ دار ہے وہی کریں گے. جماعت اس میں کچھ نہیں کرے گی. ہاتھ اٹھا لیے. کیوں نہیں کرے گی؟ جماعت اسلامی تو کر رہی ہے مسلسل. جماعت اسلامی تو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، جماعت اسلامی آواز ریز کرتی ہے. جماعت اسلامی کسی کو سزا نہیں دے سکتی. جماعت اسلامی سزا نہ دے، اس آن دا اسپاٹ میں آپ کو ایک اور پیکج دکھا رہا ہوں. یہ ایک اور پیکج دیکھیے گا ذرا. آپ میں اس کے لیے تو آپ کو سندھ حکومت کے نمائندوں کو تو لینا، وزیر نارکوٹکس کنٹرول کو لینا چاہیے تھا. سر آنے کو تیار نہیں ہے، نہیں آ رہے. وہ تو پیپلز پارٹی کا ہے نا. تو آپ وہ نہیں کر دیں گے تو جماعت اسلامی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. آپ جماعت اسلامی کے اوپر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے.
آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں نہیں لڑ رہے؟ لوگوں ہم کے لوگوں ساتھ کے کھڑے ساتھ ہونے کھڑے تو ہو کے بلایا آپ کے عہدیداران کو، میں نے خود وہاں کھڑے ہو کے فون سر، وہ کیا، کسی پروگرام میں انہوں نے سننے کے بعد اتفاق ہے، لائن کاٹ دی۔ ہو سکتا ہے کسی پروگرام کے میں نہ آئے ہوں وہ، لیکن وہ ان سر کی صبح و شام تو وہیں ہوتی ہے، وہ اسی ٹاؤن میں اسی جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں نا۔ جماعت اسلامی تو دیکھیں اس وقت لوگوں کے شہریوں کے بیچ میں اگر کوئی موجود ہے نا، اس برے وقت کے اندر بھی ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اختیارات نہیں دیے ہمیں، ہمارا مینڈیٹ چرا لیا، لیکن اس کے باوجود ہم کراچی سے بھاگے نہیں ہیں۔ ہم 4 سال بعد فائل اٹھا کے پھینک کے یہ نہیں بولیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ اختیارات نہیں دیے۔ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں سیوریج کا کام نہیں ہوتا ہے، میں نے خود نیشنل ہائی وے بلاک کیے اس کام کے لیے کہ سیوریج کے کام صحیح کرو۔ میں تو بلاک ہی کر سکتا ہوں نا، میں سی او سے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن سے ملاقات ہی کر سکتا ہوں۔ میرے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں آرڈر جاری کروں کہ اس پائپ کو یہاں سے لے کے وہاں تک اس لائن کو چینج کر دو، کیونکہ میرے پاس فائنینشیل افیئر بھی نہیں ہے۔ فاروق میں بھائی، بات کر سکتا کراچی ہوں۔ کی عوام کو یہ باریکیاں نہیں پتا۔ ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، میں ایک پیکیج اور دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو اور عوام کو۔ جی دیکھیں۔ یہ کھرا سچ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کالج کی دیوار ہے، یہ وومین کالج ہے، فیڈرل بی ایریا کا ہے، بڑے کالج میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کچھ نہیں پتا، جس کا دل کرتا ہے آئے، گاڑی لگا رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت ایک فٹ بال گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، آج اس کی حالت زار اس طرح کی بنا دی۔ یہاں پر موجود ہے چوری کا سامان، سارا یہاں ملتا ہے۔ یہ اس کو کون دیکھے گا؟ اس کو کون دیکھے گا؟ یہ دیکھیں، یہ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس، کراچی شہر کا سینٹرل فیڈرل بی ایریا کریم آباد، یہ دیکھیں آپ، یہ سب چوری شدہ سامان یہاں بیچا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی ویڈیو بنانے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ سب چوری شدہ سب مال نکلا ہوا اس کے اندر سے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی بڑی سوزوکیاں رکشے، واؤ۔ صحیح، سندھ گورنمنٹ کا کالج ہے؟ بات یہ ہے فاروق بھائی، جو چیزیں دکھا رہا تھا نا میں، نہیں، یہ سندھ گورنمنٹ کا کالج ہے؟ یہ نا سندھ گورنمنٹ ہی ہے نا، اپوا کالج۔ جی، سندھ گورنمنٹ کا کالج ہے۔ اس کے ساتھ جو زمین ہے، گراؤنڈ ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کے گراؤنڈ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی کسی بھی پراپرٹی کے اوپر ٹاؤن نہ تو پلے گراؤنڈ بنا سکتا ہے نہ پارک بنا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کے ایم سی کے کسی روڈ پر ٹاؤن نہ تو روڈ بنا سکتا ہے نہ اس پہ کوئی ورکنگ کر سکتا ہے۔ تو یہ تو سسٹم کا پرابلم ہے نا۔ دیکھیں فاروق بھائی، میرے بھائی، میری جان، میرے دوست، اس وقت آپ اور میں دونوں کراچی کے مسائل کے لیے اکٹھا ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی کراچی کا ایک مسئلہ اٹھایا ہے۔ صحیح ہے، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک عوام صرف اتنا جانتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے لکھا تھا بدلو نظام کو، بدلو کراچی کو، لاؤ جماعت کو۔ یہ مختصر میں نے اپنے الفاظ میں کر دیا۔ لوگ لے بھی آئے اب تھے۔ یہ سندھ گورنمنٹ لوگ لے بھی آئے بقول آپ کے۔ جی اب اول بات تو جب اختیارات نہیں تھے تو آپ کو آنا نہیں تھا، اب اختیارات نہیں بھی تھے اور آپ آ گئے، کیا جماعت کے چیئرمین وائس چیئرمین وہاں کے کھڑے ہو جاتے؟ ایک فہیم میڈیا پرسن جب وہاں کھڑا ہوتا ہے تو ایک بندے کی، بلکہ میں چاہوں گا کہ اگر کال پہ اگر اس صاحب کو لے لیں، ہمارے پروڈیوسر صاحب، کہ ایک پروگرام کرنے سے ایک بچے کی چوری ہوئی بائک مل گئی، کیونکہ بائک کو توڑ کے اس میں سے مال نکال کے چیچز وہیں پھینکا ہوا تھا۔ تو اگر ایسی جگہوں پہ صرف وزٹ ہی کر لیں، چکر ہی لگا لیں چیئرمین وائس چیئرمین یا ایم کی ایم کے عہدیداران، اب کباڑی کی دکان تو بند کروا سکتے تھے نا، کہ وہاں پہ کباڑی کی دکان 24 گھنٹے کھلی ہے اور وہ چوری کا سارا سامان لے رہا ہے، گاڑیوں کے انجن، بائک کے انجن۔ وہاں ایک پروگرام بھی کر لیتے ہیں اور وزٹ بھی کر لیتے ہیں، اور بالکل ان کو آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہو اس کے خلاف بات۔ 15 اگست کے بعد میں تو آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ بھی آئیں، چیئرمین وائس چیئرمین بھی آئیں، ایم کے ایم پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دیں گے، ایک اوپن ایئر شو کریں گے وہاں پر، اور عوام بھی ہوگی جو اپنے مسائل بتائے گی، اور اسی گراؤنڈ میں جو کہ یہ منشیات کی آماج ہے وہیں پر ہی ہم پروگرام کریں گے، کیونکہ
یقین کریں اس پروگرام کو نہ چلانے پہ لاکھوں کی آفر ہوئی ہے، کیونکہ منشیات کا کام آپ کو پتا ہے کیسا ہے، نہیں انکروچمنٹ کا اللہ آپ کو تعالیٰ پتا ہے ہمت کیسا ہے، دے آپ لوگوں کو دھمکی دی مزید گئی، حوصلہ دے دھمکیاں دی گئی، اللہ تعالیٰ مگر حفاظت یقین کریں فرمائے ہم آپ نے لوگ ہر ظاہر ہے یہ چیز جہاد کا کام ہے جو کر رہے ہیں آپ لوگ بالائے طاق رکھ کے. فاروق بھائی مقصد کم از کم میرا، میں لفافی صحافی نہیں ہوں، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی چینل، کوئی بھی ادارہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر فہیم نے آج برنچ ٹائم 1 سال کیا، اب یہ کھرا سچ کر رہے ہیں ہم کہ کسی سے 1 روپیہ لیا ہو. مقصد صرف عوامی مسائل کا حل، پاکستان کی تعمیر، ترقی. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل کی پریس کانفرنس تھی، جب سے صحافت میں آئے ہم یہی رونا روتے ہیں. ہم شوق سے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، جذبات سے کرتے ہیں کہ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ آپ کلیپس کو ہو مزید چکا ہمت ہے. دے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے سسٹم تو سسٹم کلیپس ہو رہا ہے اور کلیپس ہو وہی چکا بول ہے. رہے ہیں جو سسٹم کو چلا رہے ہیں جو بالکل اس سسٹم کو چلا رہے ہیں اور جنہوں نے لوگوں کو مسلط کیا ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو گیا، سسٹم کولیپس ہو گیا. تو نہیں تم فاروق بھائی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نائلوں کو مسلط لے کے کیا، کیوں آئے تھے؟ یعنی آپ یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی بلدیات میں جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے مسلط کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی اور کیا، میں کیا اور ساری دنیا جانتی ہے، میرا کہنے کی ضرورت کیا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے. ان کو بتایا نہیں ہے 7 سیٹیں جو کراچی کی لے کے بیٹھے ہیں، ان کے فارم 45 ہیں ان کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس ایک بندہ نہیں جیتا ان کا کراچی سے. یہ تو بات آپ ایم کیو ایم کے لیے بھی کہتے ہیں. ایم کیو ایم کے لیے بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کراچی کے اندر ووٹ 2 ہی پارٹیوں کو ملے ہیں، جنرل میں بھی اور اس میں بھی، ایک پی ٹی آئی کو، دوسرا جماعت اسلامی کو. اور ساجد بھائی اس کا بس جواب وہ تو فرسٹ آپ ہے. نے دینا ہے. ساجد بھائی سن رہے ہیں آپ بات کو؟ ساجد صاحب ایم کیو ایم والے چلے گئے میرے خیال سے، تو یہ بہتر جواب دیتے کیونکہ یہ ایک بات دوسری طرف چلی گئی. بہرحال فاروق سر بھائی مجھے آپ سے ایک ہم نے تو کمٹمنٹ یہ چاہیے. ثابت کیا ہے، دیکھیں ہم نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملے تھے، ہم نے وہ سیٹ واپس کر دی. جس سیٹ پر ہمارے 800 ووٹ پی ٹی آئی سے کم تھے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کے، وہ ہم نے حلف نہیں اٹھایا، وہ ہم نے سیٹ ان کے اس سسٹم کے منہ پہ دے ماری اور منہ ان کا پورا پردہ چاک کر دیا. ان کو ان کے جو ہے وہ کپڑے اتار کے کھڑے کر دیا کہ آپ ہمیں لالی پاپ دے کے جعلی سیٹ دینا چاہتے ہو، ہم جس 6 سیٹوں کو کلیم کر رہے ہیں وہ سیٹیں ہمیں دے دیں، آپ یہ سیٹ آپ واپس لے لیں. تو وہ سیٹ تو ہم نے واپس کر دی، لیکن ہمیں جو 6 سیٹیں ہماری اور تھیں وہ ہمیں نہیں دی گئی، اور اس پہ ہم 45 کے ساتھ کلیم کر رہے ہیں. اور اس سیٹ کو ہم نے 45 کی وجہ سے چھوڑا ہے کہ 45 ہمارے پاس موجود تھے، پی ٹی آئی کے پاس موجود نہیں تھے. ہم نے دیکھے کہ پی ٹی آئی سے ہمارے ووٹ 800 کم ہیں، اور ہم نے کہا کہ یہ سیٹ پی ٹی آئی کو دی جائے، کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے جمہوریت کے مطابق، اکثریت میں ان کو ووٹ دیا ہے. ہمیں 800 ووٹ کم تھے، گو کہ ہمارے وہ شخص تھا جو اس کراچی کے اندر جس کو ہم آئیکن بنا کے جس سے ہم الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی حافظ صاحب نے یہ سیٹ واپس کیا. فاروق بھائی مجھے آپ سے بس ایک کمٹمنٹ چاہیے، کراچی کے مختلف علاقوں میں ہم پروگرام کریں گے، جہاں کے مسائل ہیں ان کو ہم اجاگر کریں گے. وہاں پہ جماعت اسلامی سے مجھے وہ لوگ چاہیے جو اس ٹاؤن سے ریلیٹڈ لوگ سر ہیں. آپ میرے علاقے میں آ جائیں، میرے پی ایس میں آئیں، آپ کو میں دعوت آپ دیتا کے ہوں پی پی ایس ایس 91 شاہ فیصل میں. اس کے علاوہ باقی کراچی میں اس کے علاوہ میں بتا دوں گا، آپ مجھ سے ملیں پہلے تو پھر میں آپ کو بھیجتا ہوں. بس میرے پروڈیوسر صاحب آپ سے رابطہ کریں گے، ٹھیک ہے، ہم ایم کیو ایم کو بھی لائن اپ کریں گے، پیپلز پارٹی کو بھی لائن اپ کریں گے، بالکل اور بالکل اس کے اندر ہم یہی ریکویسٹ آپ سے کریں گے کہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے روڈ شو کریں گے، حل نکالیں. ہاں ان روڈ گراؤنڈ شو کریں گے، بالکل وہاں پر ہم بیٹھ کر لوگوں کے لائیو مسائل لیں گے. 3 جماعتیں اس وقت جو نظر آ رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، ان سے وہ مسائل کا حل ڈھونڈیں گے اور اس کے لیے آخری حد تک جائیں گے. مجھے آپ سے یہ کمٹمنٹ چاہیے، ایم کیو ایم سے کمٹمنٹ میں لے لیتا ہوں، پیپلز پارٹی سے میں لے لیتا ہوں. انشاءاللہ 15-16 اگست کو آ رہا ہوں، اس ایک ہفتے کے اندر ہم مختلف علاقوں میں روڈ شو کریں گے اور بیٹھ کے شروع ہم افواہ کالج سے ہی کریں گے. کل ہم اس پروگرام کو پورا چلائیں گے. کل میں نہیں ہوں گا ساتھ، آپ کے ناظرین کو میں بتا رہا ہوں یہ بات کہ کل میں اس پروگرام میں ساتھ نہیں ہوں گا. کل اس پروگرام کو ہم پورا چلائیں گے. پورا چلانے کے بعد اس کیس کو ہم آخری حد تک لے کے جائیں گے، جب تک افواہ کالج گراؤنڈ سے منشیات کا، چوری شدہ سامان کے بیچنے اور خریدنے کا سلسلہ، خواتین کے نشے کرنے
مرد خواتین بچوں کے نشے کے تمام چیزیں خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ریسٹورنٹ، اگر میں کہوں نشے کا ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے جھگیوں کی شکل میں، تو یہ غلط نہیں ہوگا. وہ جب تک ختم نہیں ہو جاتا، وہاں سے بحثوں کے باڑے ختم نہیں ہو جاتے، وہ جو فٹ بال گراؤنڈ ہے اپنی اصلی حالت میں دوبارہ جب تک بحال نہیں ہو جاتا، تو میں وہاں پہ وقتاً فوقتاً پروگرام کرتے رہیں گے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو تکلیف دیتے رہیں گے. فاروق بھائی آپ سے بس یہ کمٹمنٹ چاہیے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ضرور، انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. بس ہمیں یہی، ایک لائیو کالر ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. فاروق بھائی جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ختم نہیں ہو جاتا، وہاں سے بحثوں کے باڑے ختم نہیں ہو جاتے، اپنی اصلی حالت میں دوبارہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں وہاں پہ وقتاً فوقتاً پروگرام کرتے رہیں گے اور تمام ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. میں کالر سے ریکویسٹ کروں گا ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. بات کر رہی ہیں؟ جی جی جی، فاروق بھائی لائن پہ موجود ہے، کر سکتے ہیں آپ. جی جی، پیچھے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا، بعد میں اس سے کلپ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے. جی جی فاروق بھائی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی جی، بات کر رہے ہیں. جی ہیلو، جی جی، بولے بولیے. عامر بھائی. عامر بول رہا ہوں، عامر صدیقی. جی 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 جی، بولیے عامر بھائی. اچھا، فاروق بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو بولیں عامر صاحب. ہیلو، جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل جی، آ رہی ہے، آپ بولیں. بولتے رہیں. اچھا، فاروق بھائی سے بات کرنی تھی. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نعیم صاحب نے سیٹ چھوڑ دی 129 جو ہے PS 129. جی جی، ہلو، عامر بھائی آپ بولیں گے نا، آپ کے بولنے کے دوران تھوڑی کوئی بات کرے گا. آپ اپنی بات مکمل کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا سیٹ چھوڑ دی ہے، لیکن یہ سیٹ آج تک نعیم صاحب کے پاس ہی ہے، انہوں نے نہیں چھوڑی سیٹ نا. سیٹ چھوڑتے تو آج تک یہ سیٹ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے اور یہاں کے مسئلے مسائل آج تک وہیں کے وہیں ہیں. سر سیٹ جنہوں نے لی بھی ہے، جنہوں نے حلف اٹھا بھی لیا ہے، اپوزیشن کے کسی بھی فرد آج تک نہیں چھوڑی، وہیں پہ ہے سیٹ، انہی کے پاس ہی ہے. سر میں وہی سن لینا، سیٹ انہی کے پاس ہے سیٹ، نہ انہوں نے حلف لیا ہے نہ ہی چھوڑی ہے یہ سیٹ، اور آج تک پینڈنگ میں پڑی ہے. وہاں کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں، اور یہ انہوں نے یہ بھی سیٹ لے کے رکھی ہوئی ہے اور وہ بھی چھوڑی نہیں ہے. سمجھے؟ تو کراچی کے مسئلے تو جماعت اسلامی کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں صحیح معنوں میں. آج اگر یہ الیکشن نہیں لڑتے تو عامر بھائی آپ چپ کیوں ہو جاتے ہیں بات کرتے ہوئے؟ کنٹینیو کریں جو آپ کو آگے بولنا ان ہے. کی بات آ گئی، میں بات کروں، میں جواب دوں. دیکھیں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ نہیں چھوڑی، انہوں نے سیٹ چھوڑی ہے، اور اگر پریس کانفرنس دیکھنی ہے تو سرچ کر لیے گا. اور انہوں نے بولا ہے کہ یہ میں جیتا نہیں ہوں، جو جیتا ہے اس کو دے دیں. یہی اسی طرح چھوڑنا ہوتا ہے، ریزائن کرنا نہیں ہوتا ہے کہ اس پہ ری الیکشن نہیں کروانا ہے. ہم ری الیکشن نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو فارم 45 کے مطابق سیٹ ملی، ٹکٹ ووٹ ملا ہے، اس کے حوالے کر دیں، اور یہ حکمرانی بھی اس کے حوالے کر دیں. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حلف نہ اٹھانے کی وجہ سے وہاں مسائل ہیں 129 میں. تو یہ پورے کراچی 129 ہے کیا؟ پورے کراچی میں مسائل ہیں بھائی. اور ایم پی اے جو ہے نا، ایم پی اے کو کچھ بھی نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں. پورے اپوزیشن کے کسی بھی ایم پی اے کو، وہ خواہ ایم کیو ایم کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو یا جماعت اسلامی کا ہو، اپوزیشن کے کسی بھی ایم پی اے کو کوئی بھی ترقیاتی فنڈ نہیں جاری کیا گیا اور نہ ہی کوئی اور چیز گئی ہے. اس لیے ان کے ہونے اور نہ ہونے کی، وہ صرف آواز ریز کر سکتے تھے، وہ صرف جو ہے وہ مسائل کو اٹھا سکتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ وہ ایم پی اے بنے بغیر جتنا پورے پاکستان کے اندر ووکل وہ ہیں اور کوئی نہیں ہے. ہر عوامی مسائل پر وہی بات کرتے ہیں، ہر عوامی ایشو کے اوپر وہی جو ہے وہ مہمات چلا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. ابھی 7 اگست کو اتنا زبردست قسم کا احتجاج ہونے جا رہا ہے پیٹرولیم کے اوپر.
یہ جماعت اسلامی لیڈ کر رہی ہے, جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ والی بات کہ وہ استعفیٰ دے دیں اور تاکہ کوئی اور آ جائے, ہم استعفیٰ نہیں دے رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیٹ لی نہیں ہے, اور سیٹ اس کی ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. ووٹ تو دے چکے ہیں, وہ تو جنرل الیکشن ہوا تھا, دوبارہ الیکشن کی کیا ضرورت ہے. یہی ہمارا مطالبہ ایم کیو ایم کی سیٹوں پر بھی ہے, جو ایم کیو ایم کو جعلی سیٹیں دے دی گئی ہیں. ہاں, یہی مطالبہ ہمارا پیپلز پارٹی کی سیٹوں پہ بھی ہے, جو پیپلز پارٹی کی جعلی سیٹوں پہ جعلی سیٹ دے دی گئی ہے. یہی مطالبہ ہمارا پی ایم ایل این کی سیٹوں پہ بھی ہے, وہ بھی جعلی طور پہ دے دی گئی ہیں. ساری سیٹوں پر اب کمیشن بنائیں, فارم 25 لیں اور اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کو دیں, حکومت بھی تبدیل ہو جائے گی, اور وہ آدمی جو جیل کے اندر موجود ہے شاید وزیر اعظم بن جائے. تو یہ ہمارا بہت واضح مطالبہ ہے, جو وزیر اعظم بن رہا ہے اس کو وزیر اعظم بنا دینا چاہیے. عوام جس کو چاہتے ہیں ووٹ دینا, اس کو ووٹ دینا چاہیے, اس کو سیٹیں دے دینی چاہیے, اس کو دے دینی چاہیے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص نے حلف نہیں اٹھایا اور سیٹ ان کے منہ پہ مار دی. چلیں فاروق بھائی, آپ کا ورڈک آ گیا, بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ فاروق بھائی آپ کے ساتھ آپ کے پی ایس انشاءاللہ 91 آپ نے بتایا, اس میں بھی ملاقات ہوگی شاہ فیصل میں, اور افوا کالج گراؤنڈ میں بھی آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کریں, اور آپ کے چیئرمین, ٹاؤن چیئرمین اور وائس چیئرمین آئیں. انشاءاللہ اسی طرح کراچی سمیت, پاکستان سمیت دنیا بھر میں پاکستانیوں کے مسائل اٹھاتے رہیں گے, کھرا سچ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے, اپنے اطراف میں کوئی بھی مسائل دیکھیں, ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجیں, ہم چلائیں گے اپنے پروگرام میں. اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے, چاہے وہ کمشنری نظام ہو, بلدیاتی نظام ہو, صوبائی ہو یا وفاقی, ان نمائندوں کو لیں گے, ان سے بات کریں گے, آپ کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں گے. اس پروگرام کے کلپس تمام سوشل میڈیا پر, چھوٹے چھوٹے کلپس آپ کو ملیں گے کھرا سچ کے نام سے تمام سوشل میڈیا پر, وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ہر جمعے ہفتے اتوار کی شام 4:05 پر صرف اور صرف K21 نیوز پر کھرا سچ. اس کے علاوہ موسیٰ کالونی ایف سی ایریا افوا کالج کا مکمل پروگرام کل شام 4:05 پر چلایا جائے گا, مکمل پروگرام. تو اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا, کہ ایسا پروگرام کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں, ایسا کہ زمین کھلے اور ہم دھس جائیں کہ کراچی کے سینٹرل میں ہو کیا رہا ہے. پھر ملیں گے, گل کھلیں گے پاکستان کی تعمیر, ترقی اور خوشحالی کے ساتھ, اور اس طرح سچ کے ساتھ, اپنے پن کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.